سورہ کوثر اور سورہ اخلاص صرف 3 بار پیر کے دن پڑھ لینا، شام تک 3 کروڑ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج پیر کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن کا وہ وظیفہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو بتاؤں گی کہ انشاءاللہ ایک دن کے اندر قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا، رزق دولت آنا شروع ہوگی کہ سنبھال نہ پاؤ گے۔ اگر رزق اور دولت کو سنبھال سکتے ہو، دولت رکھنے کی جگہ ہے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ سورہ اخلاص اور سورۃ الکوثر کا طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجات پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، تجارتی قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد ہوگی۔ ہر مسئلے کے لیے کرے گا، جس بھی مسئلے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس کو پورا کرنے کا انتظام فرمائیں گے۔ جس بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقصد کو حاصل کروائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بھی سورہ اخلاص کو پڑھ لے گا تو اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی امن میں رہیں گے اور شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو شہید کے درجے کو پا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف میں ترمذی میں منقول ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور 10 محل اس کے لیے جنت میں ایسے بنائے گا جس کی نظر دنیا میں نہیں ملتی ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے صبح کے وقت اس سورت کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر اور اس کے پڑوسیوں کو بھی 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں دے دیں گے۔ یہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں گی۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ بھی فرمائیں گے، اور جس بھی معاملے میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لوگوں کی کئی سالوں سے اگر ایک ہی آپ کی شکایت ہے کہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسوں کی آپ لوگوں نے ہر طرح سے کوشش کر لی لیکن بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ آپ لوگوں کے گھروں میں اگر فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بجلی کے بل چڑھے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، فیسز چڑھی ہوئی ہیں، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ایک دن کے اندر بدلیں، ایک دن کے اندر آپ کے حالات انشاءاللہ ایک دن کے اندر بدلیں گے۔ پیر کا یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے صرف ایک پیر کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ پیر والے دن جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے کوشش کرنا ویڈیو پہلے مکمل دیکھنا، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جیسے ویڈیو مکمل ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو شام میں، رات میں، پیر ختم ہونے سے پہلے لازمی پڑھ لینا، اور پورا دن بھی نہ پڑھ سکو تو اگلے پیر کو پڑھ لینا۔ پیر والے دن اپنی زندگی میں صرف ایک پیر کو یہ وظیفہ ضرور پڑھنا، لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گا۔ یہ وظیفہ وہ میری دکھیاری بہنیں اور میرے دکھی پریشان بھائی جو ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا اور اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنا، غیبی طریقے سے دولت کو آتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کے رزق کی تنگی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں کو کئی سالوں سال ہو گئے لیکن آپ کے حالات اگر نہیں بدل پا رہے، آپ کی قسمت بالکل ویسے کی ویسی ہی ہے جیسے سالوں پہلے تھی۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے دوست احباب رشتہ دار کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن آپ لوگ وہیں کے وہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اگر آپ لوگ کوستے رہتے ہو کہ تیری تو قسمت خراب ہے، بس تو ہی خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، اگر اپنے آپ کو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہو یا آپ کے گھر والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں پیسہ ہی نہیں، قسمت ہی نہیں، تم تو ناکارے ہو، ایسا اگر میری بہنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا میرے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے
تو آپ لوگ فکر بالکل مت کرنا، اپنے دل کو بالکل چھوٹا مت کرنا۔ آج آپ کی بہن آپ کو آج پیر والے دن کا وہ وظیفہ بتائے گی، وہ مجرب خاص وظیفہ بتائے گی کہ کسی کو آپ لاکھوں روپے بھی دو گے تو بھی کوئی آپ کو یہ وظیفہ نہیں بتلا سکے گا۔ ایسا وظیفہ آج میں اپنی تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو بتلانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص تو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن آج آپ کو سورہ کوثر اور سورۃ الاخلاص کا وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گی کہ اس وظیفے کو آپ لوگ صرف پیر والے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ پڑھتے ہی اپنی زندگی میں غیبی طریقے سے پیسے کو آتا ہوا دیکھنا، اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھنا۔ پیر والے دن صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو یا رات میں پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ پیر والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا، چاہے آپ لوگ گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی آپ لوگ پیر کو موجود ہوں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، پورا وظیفہ، پورا عمل پہلے اس ویڈیو میں سمجھ لینا۔ جلد بازی میں اگر ویڈیو کو کاٹتے جاؤ گے، بھاگتے جاؤ گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہو پائے گا۔ پہلے آپ لوگ مکمل ویڈیو براہ کرم ایک مرتبہ دیکھ لینا، سمجھ لینا، پھر اسی وقت وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بے حد آسان ہے، کوئی آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آدھی منٹ کا آپ کو وقت نکال کر یہ عمل کرنا ہے۔ آدھی منٹ 30 سیکنڈ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم کسی کی طرف ایک نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو 30 سیکنڈ گزر جاتے ہیں۔ اتنا چھوٹا وظیفہ، اتنا آسان وظیفہ کہ پڑھنے والا خود جب پڑھے، کمالات دیکھے تو حیران رہ جائے کہ میں نے تو آدھی منٹ کا وظیفہ پڑھا اور اتنے معجزات، اتنی دولت۔ ایسا کئی لوگوں کو میں نے جب یہ وظیفہ بتایا تو ان کی زندگیوں میں دولت کو آتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سمجھ لیں سڑک پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ آج کے دن پڑھ لے تو اس کی قسمت میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے۔ اپنے دل کو بالکل چھوٹا مت کرنا، مایوس مت ہونا، مایوسی ابھی بالکل چھوڑ دو، کیونکہ انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے۔ آپ لوگ پیر والے دن اگر گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی جگہ پر آپ لوگ موجود ہو، سکون سے ایک آدھی منٹ کا وقت نکال کے بیٹھ جانا۔ کم سے کم 1 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگ ایک طرف ہو جانا۔ گھر میں ہو تو 1 منٹ کا وقت وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لینا کہ مجھے بس 1 منٹ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب میں اپنی پوری توجہ، پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگاؤں گی۔ بس پوری توجہ آپ کو اس وظیفے پڑھنے میں لگا دینی ہے۔ تمام کاموں سے، تمام چیزوں سے آپ کو 1 منٹ کے لیے دور ہو جانا ہے۔ فون کو اپنے پاس سے دور کر دیں، دوستوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ کے لیے براہ کرم علیحدگی کر لیں۔ دلوں میں وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ اس طرح کے سوالات، اس طرح کی چیزیں اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دینا۔ پیر والے دن گھر، دفتر، آفس، جہاں کہیں موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، سکون سے بیٹھنا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھ لو، یا اگر کوئی اور درود پاک جو آپ کو پڑھنا ہو، جو آپ کو یاد ہو، آسانی سے آپ لوگ پڑھ لیں، وہ درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، جون سا بھی آپ نے پڑھنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی۔ آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، ورنہ عمل کی آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ براہ کرم درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
ایک مرتبہ آپ کو سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے پہلے پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ایک مرتبہ دوبارہ سے، اور اسی وقت آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب سورہ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو صرف 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ بڑے آسان سے وظائف ہیں، بہت ہی کم کوانٹٹی میں پڑھنے ہیں۔ ان وظائف کو آپ نے پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ ان وظائف کو پڑھا ہوگا۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص اور سورۃ الکوثر پڑھ لیں جس طریقے سے میں نے بتایا، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو وظیفہ آج پیر والے دن کے عمل میں پہلا وظیفہ آپ کو یہی پڑھنا ہے۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو پڑھنا ہے سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ کا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ جب بھی 11 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے الحمدللہ کا۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 11 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے الحمدللہ کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو تمام بہن بھائی دوست احباب 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو آخری وظیفہ الحمدللہ کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا، عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 21 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص ایک مرتبہ پہلے پڑھنی ہے جیسے آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھی تھی۔ آپ نے جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر سے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر سب سے آخر میں پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں ایک مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت وہی آخر میں بھی آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کے لیے، اگر رشتوں میں پریشانی ہے تو رشتوں کی پریشانی کے لیے، بے اولادی ہے تو بے اولادی کے لیے، ہر طرح کے مسئلے مسائل کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو پیر والے دن پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے یا بدگمانیاں نہیں رکھنی کہ پتہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے بالکل توجہ سے، دھیان سے، اور جیسے جیسے میں نے بتایا بالکل اسی طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے اللہ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔